خدا کی دنیا۔ جب آپ اپنے کمرے میں ہوں تو آپ اس کی چھت کو ناپ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی۔ مگر جب آپ کھلے میدان میں آسمان کے نیچے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی چھت کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے کے لیے آپ کے تمام پیمانے ناکافی ہیں۔ یہی حال خدا کی پوری کائنات کا ہے۔ ایک بیج جس طرح بڑھ کر درخت کی ایک دنیا بناتا ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سورج کی روشنی، ہواؤں کا نظام، چڑیوں کے نغمے، پانی کے بہتے ہوئے چشمے اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ سچائی اس سے زیادہ لطیف ہے کہ اس کو انسانی لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے وہاں سے حقائق شروع ہوتے ہیں۔ جہاں الفاظ ساتھ نہیں دیتے وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا چپ کی زبان میں بول رہا ہے اور ہم اس کو شور کی زبان میں سننا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کی آوازوں کو سن سکیں؟ اس دنیا کی سب سے قیمتی باتیں وہ ہیں جو چپ کے بول میں نشر ہو رہی ہیں، مگر جو لوگ صرف شور و غل کی بولیاں سننا جانتے ہوں وہ ان قیمتی باتوں سے اسی طرح ناآشنا رہتے ہیں جس طرح ایک بہرا شخص کسی عمدہ موسیقی سے۔ خدا کی دنیا بے حد حسین ہے، اس کے حسن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی اس ابدی دنیا کا باشندہ بن جائے، وہ ہواؤں میں شامل ہو جائے، وہ درختوں کی سرسبزیوں میں جا بسے، وہ آسمان کی بلندیوں میں کھو جائے۔ مگر انسان کی محدودیتیں اس کی اس خواہش کی راہ میں حائل ہیں۔ وہ اپنی محبوب دنیا کو دیکھتا ہے مگر اس میں شامل نہیں ہو پاتا۔ شاید جنت اسی کا نام ہے کہ آدمی کو اس کی محدودیتوں سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ خدا کی حسین دنیا میں ابدی طور پر داخل ہو جائے۔ انسان نے جو تمدنی دنیا بنائی ہے وہ خدا کی دنیا سے کس قدر مختلف ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی سواریاں شور اور دھواں پیدا کرتی ہیں، مگر خدا کی دنیا میں روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور نہ کہیں شور ہوتا ہے اور نہ دھواں۔ انسان انسانوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، مگر خدا کی دنیا میں ہوا اس طرح گزرتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ٹکراتی۔ انسان اپنی غلاظت کو کاربن اور پسینے اور بول و براز کی صورت میں خارج کرتا ہے، مگر خدا نے اپنی دنیا میں جو درخت اگائے ہیں وہ اس کے برعکس اپنی کثافت کو آکسیجن کی صورت میں خارج کرتے ہیں اور پھول اپنی کثافت کو خوشبو کی صورت میں۔ انسان کے بنائے ہوئے تمام شہروں میں کوڑے کو ٹھکانے لگانا ایک ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے، مگر خدا کی بنائی ہوئی وسیع تر دنیا میں ہر روز بڑے پیمانے پر کوڑا نکلتا ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کو ری سائیکل کر کے دوبارہ کائنات کے مفید اجزاء میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص حقیقت کی جھلک دیکھ لے وہ اس کے بیان سے اپنے کو عاجز محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس پر چپ طاری ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لفظوں کا سیلاب بہانے لگے۔ ہم خدا کے ملک میں ہیں۔ ایک امریکی خاتون سیاحت کی غرض سے روس گئیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ کمیونسٹ پارٹی کے چیف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بات انہیں پسند نہیں آئی۔ ایک موقع پر وہ کچھ روسیوں سے اس پر تنقید کرنے لگی۔ خاتون کے ساتھی نے ان کے کان میں چپکے سے کہا، میڈم آپ اس وقت روس میں ہیں، امریکہ میں نہیں۔ آدمی اپنے ملک میں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی غیر ملک میں جائے تو وہاں اس کو دوسرے ملک کے نظام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ وہاں کے نظام کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم قرار پائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ وسیع تر معنوں میں دنیا کا ہے۔ انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے جس کو اس نے خود نہیں بنایا ہے۔
یہ مکمل طور پر خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ گویا انسان یہاں اپنے ملک میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ملک میں ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ خدا کی اسکیم کو جانے اور اس اسکیم کے مطابق اس دنیا میں رہے۔ اگر وہ یہاں خدا کی اسکیم کے خلاف رہے گا تو وہ باغی قرار پائے گا اور اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کو سخت سزا دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی تمام نعمتوں سے محروم کر دے۔ دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر کھڑے کیے۔ پیغمبروں نے انسان کی قابل فہم زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے اور خدا کی وہ اسکیم کیا ہے جس کی انسان کو پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن اسی پیغمبرانہ ہدایت کا مستند مجموعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے اور اس کو اپنی ابدی نعمتوں میں حصے دار بنائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لے۔ جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا انجام شدید تر شکل میں وہی ہوگا جو روس میں امریکہ نوازوں کا ہوتا ہے یا امریکہ میں روس نوازوں کا۔ زندگی کا انجام۔ ماستی وینکٹیسا آئنگر کنیڈا زبان کے مشہور مصنف ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ میسور سول سروسز میں شامل ہوئے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر انہیں ریاست میسور کا وزیر ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، چنانچہ وہ بددل ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ ملازمت سے الگ ہو کر انہوں نے کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ آج وہ تقریباً 150 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب چکاویرا راجندر پر حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ کا خطاب اور 1.5 لاکھ روپے بطور انعام دیے ہیں۔ مسٹر وی سری دھر موصوف سے ملے اور ان سے ایک انٹرویو لیا۔ مسٹر ماستی اگرچہ اپنی تمام کتابوں کو ادبی شاہکار سمجھتے ہیں، مگر حکومت کے اعلیٰ انعام پر وہ خوش نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا، "I am too old to be happy"، یعنی 94 سال کی عمر کو پہنچ کر میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ کوئی خوشی میرے لیے خوشی نہیں۔ مسٹر ماستی کی پہلی کہانی 1912 میں شائع ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے انہیں اپنے ادبی کمالات کے اعتراف کے لیے 70 سال انتظار کرنا پڑا، مگر لمبی مدت کے بعد جب انہیں عزت اور انعام ملا تو وہ وقت تھا جب کہ بڑھاپے نے ان کے چہرے پر جھریوں کی مالا پہنا دی تھی۔ مسٹر ماستی کی کہانی موجودہ دنیا میں ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا یہ قصہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، بالآخر 70 سال کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور انعام ملے، مگر اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی صبح یا شام موت آ جاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف چلا جائے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک موت۔ 23 فروری 1983 کی صبح الرسالہ کے لیے بڑی دردناک خبر لے کر آئی۔ اس دن الرسالہ کے کاتب حافظ امجد علی شاہ جہاں پوری کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ حافظ امجد علی صاحب نے الرسالہ کی کتابت کا کام اتنی دلچسپی اور لگن کے ساتھ کیا کہ الرسالہ اور امجد علی صاحب دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی بن گئے۔ وہ دہلی کے اعلیٰ درجے کے کاتب تھے۔ الرسالہ کے صفحات نے ان کی خوشنویسی کے جو نمونے محفوظ کیے ہیں وہ ابھی نامعلوم مدت تک باقی رہیں گے، مگر لکھنے والے کا فن لکھنے والے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ الرسالہ کی ہر اشاعت سب سے پہلے امجد علی صاحب کی نظر سے گزرتی تھی تو یہ بات بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ وہ الرسالہ کو صرف لکھتے نہیں تھے بلکہ وہ اس کو پڑھتے بھی تھے۔ الرسالہ کے مضامین جب انہیں کتابت کے لیے دیے جاتے تو وہ پہلے ان کا مطالعہ کرتے، اس کے بعد ان کو لکھنا شروع کرتے۔ وہ الرسالہ کے صرف کاتب نہیں تھے بلکہ وہ اس کے سب سے پہلے قاری بھی تھے۔ موت کی خبر ملنے کے بعد 23 فروری کی دوپہر کو جب میں ان کے گھر پہنچا
تو ان کا مردہ جسم ایک چارپائی پر لٹایا ہوا تھا۔ میں دیر تک تاثرات کے طوفان میں انہیں دیکھتا رہا۔ وہی معصوم چہرہ تھا، مگر اب وہ خاموش ہو چکا تھا۔ بظاہر وہی آنکھیں تھیں، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ہاتھ وہی تھا، مگر اب وہ قلم پکڑنے کی طاقت سے محروم تھا۔ 23 فروری کو نماز ظہر کے بعد جنازہ اٹھا۔ لوگ حافظ امجد علی کا جسم کاندھوں پر اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے، اور میرے ذہن میں ایک پوری تصویر جاگ رہی تھی، جس میں انسان اپنے آغاز سے انجام کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کی کہانی کیسے عجیب طور پر اس دنیا میں شروع ہوتی ہے اور کیسے عجیب طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ 23 فروری سے پہلے امجد علی صاحب سے میرا ہر روز کا ساتھ تھا۔ 23 فروری کو وہ اچانک دوسری دنیا میں چلے گئے۔ جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ہماری آج کی دنیا اور ہماری کل کی دنیا میں کتنا کم فاصلہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک قدم اگر اس دنیا میں ہے تو اس کا دوسرا قدم اس دنیا میں۔ کہاں سے کہاں۔ 31 اکتوبر 1984 کو صبح 9:15 بجے کا وقت تھا۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم ہند کی سرکاری رہائش گاہ میں حسب معمول پولیس اور سٹاف کی سرگرمیاں اپنے شباب پر تھیں۔ پیشگی اپائنٹمنٹ کے مطابق وسیع اور شاندار لان میں پیٹر اسٹینوف اپنی پارٹی کے ساتھ آ چکے تھے۔ وہ وزیر اعظم اندرا گاندھی 1917 تا 1984 پر ایک فلم تیار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم اپنے وقت پر اپنے کمرے سے برآمد ہوئیں۔ وہ لان میں داخل ہونے ہی والی تھیں کہ گولیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مسز اندرا گاندھی کی حفاظتی پولیس کے 2 مسلح جوانوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ ایک نے پستول سے فائر کیے، دوسرے نے اپنے اسٹین گن کی 20 گولیاں ان کے اوپر خالی کر دیں۔ خون میں لت پت اندرا گاندھی کوئی آخری کلمہ نہ بول سکیں۔ وہ بے ہوش حالت میں ہسپتال لے جائی گئی، صرف اس لیے کہ ڈاکٹر ان کی طبی موت کا آخری اعلان کر سکیں۔ اس سلسلے میں اخبارات میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عبرت انگیز مسٹر پیٹر اسٹینوف کا واقعہ تھا۔ پیٹر اسٹینوف, world renowned actor, director and writer, was sitting in the lawn at Mrs. Indira Gandhi's residence, waiting to interview her. I wanted to ask her how, as a single child, she came to terms with her loneliness when he heard the sound of death. مسٹر اسٹینوف جو عالمی شہرت رکھنے والے ایکٹر، ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں، وہ مسز اندرا گاندھی کی رہائش گاہ کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان سے انٹرویو کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ واحد اولاد ہونے کے اعتبار سے انہوں نے کس طرح اپنے اکیلے پن کے ساتھ نباہ کیا۔ عین اسی وقت اسٹینوف نے موت کی آواز سنی۔ ہندوستان ٹائمز، 1 نومبر 1984۔ راقم الحروف نے جب یہ رپورٹ پڑھی تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ اگر الفاظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو غالباً یہ اہم ترین سوال تھا جو اس نازک لمحے میں مسز اندرا گاندھی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ الفاظ میں معمولی تبدیلی کے بعد وہ سوال یہ تھا: اب تک آپ 700 ملین انسانوں کے ملک کی محبوب وزیر اعظم تھیں، اگلے لمحے آپ کا کیا حال ہوگا جب کہ آپ اپنے کو ایک ایسی دنیا میں پائیں گی جہاں آپ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہوں گی؟ کیسا عجیب ہے وہ پانا جس کا انجام کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ یہ گنگے شاہکاروں کا عجائب خانہ نہیں۔ تمام سفروں میں ٹرین کا سفر سب سے زیادہ تجربات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ انسانی قافلوں کو لیے ہوئے تیز رفتار ایکسپریس دوڑی چلی جا رہی ہے۔ گاڑی کے دونوں طرف قدرت کے مناظر مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح ٹرین گویا زندگی کے بڑے سفر کی ایک علامت بن گئی ہے جو نشانیوں سے بھری ہوئی ایک دنیا میں انسان طے کر رہا ہے۔ مگر جس طرح ٹرین کے مسافر اطراف کے مناظر سے بے خبر ہو کر اپنی ذاتی دلچسپیوں میں گم رہتے ہیں،
اسی طرح انسان موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرے۔ سورج اپنے روشن چہرے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور انسان کے اوپر اس طرح چمکتا ہے جیسے وہ کوئی پیغام سنانا چاہتا ہو، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ درخت اپنی ہری بھری شاخیں نکالتے ہیں، دریا اپنی موجوں کے ساتھ رواں ہوتا ہے۔ یہ سب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر انسان ان کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی بول اس کے کان میں پڑا ہو۔ آسمان کی بلندیاں، زمین کی رانائیاں، سب ایک عظیم اجتماع کے شرکا معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک خاموش کھڑا ہوا ہے، وہ انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ یہ عظیم کائنات کیا گونگے شاہکاروں کا عجائب خانہ ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس خدا کا ایک پیغام ہے اور اس کو وہ ابدی زبان میں نشر کر رہا ہے، مگر انسان دوسری آوازوں میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس کو کائنات کا خاموش کلام سنائی نہیں دیتا۔ ایک سفر میں ہم ایک درمیانی اسٹیشن پر نماز پڑھنے کے لیے اترے۔ اسٹیشن کے آدمیوں سے پوچھا کہ پچھم کس طرف ہے، مگر کسی کے پاس اس سادہ سے سوال کا جواب نہ تھا۔ میں نے سوچا، سورج ایک روشن ترین حقیقت کی حیثیت سے روزانہ ان کے اوپر نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، مگر لوگ اپنے آپ میں اتنا گم ہیں کہ ان کو مشرق و مغرب کا پتہ نہیں۔ پھر وہ لطیف پیغام جو سورج اور اس کے کائناتی ساتھی اپنی خاموش زبان میں نشر کر رہے ہیں، ان سے کیسے کوئی باخبر ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ میں باہر آ کر پلیٹ فارم پر کھڑا ہو گیا۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ ہرے بھرے درخت، ان کے پیچھے سرخی ملی ہوئی روشنی اور اس کے اوپر پھیلے ہوئے بادل عجیب آفاقی حسن کا منظر پیدا کر رہے تھے۔ ان میں یہ حسن ان کی بلندی نے پیدا کیا ہے، میں نے سوچا، مگر انسان اس بلندی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس سطح پر نہیں جیتا جس سطح پر درخت جی رہے ہیں۔ وہ وہاں بسیرا نہیں لیتا جہاں روشنی اور بادل بسیرا لیے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس وہ سطحی مفادات میں جیتا ہے۔ وہ جھوٹی دوستی اور جھوٹی دشمنی میں سانس لیتا ہے۔ کائنات کا ہم سفر بننے کے بجائے اپنے آپ کو وہ اپنی ذات کے خول میں بند کر لیتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں جنتی فضائیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، وہاں وہ اپنے آپ کو دوزخ کے ماحول میں ڈال دیتا ہے۔ انسانی دنیا کے بگاڑ کی ساری وجہ یہی ہے۔ اگر وہ بلند سطح پر جینے لگے تو اس کی زندگی میں بھی وہی حسن آ جائے جو قدرت کے حسین مناظر میں دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ نازک۔ ایک مسلم نوجوان نے جدید تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کو باہر کے ایک ملک میں کام ملا اور وہ اس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اس کو رخصت کرنے کے لیے ہوائی اڈے پر آئے۔ نوجوان کے مشرقی باپ نے آخری وقت میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹے، جب ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنا تو اپنے چاروں طرف آیت الکرسی کا گھیرا بنا لینا اور درود شریف پڑھتے رہنا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا، آپ بیٹے کو اس قسم کی نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ بزرگ بولے، اس لیے کہ یہ ہوائی سواری ہے، راستے میں ذرا سی بھی کوئی بات پیش آئے تو کیا سے کیا ہو جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس سے زیادہ خطرناک ہوائی سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی نے دوبارہ کہا، یہ زمین جس پر ہم آپ ہیں، یہ ہوائی جہاز سے بھی زیادہ نازک سواری ہے۔ ہماری زمین کسی ٹھوس چیز پر رکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اتھاہ خلا میں معلق ہے۔ یہ ہوائی جہاز سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ ایک طرف یہ اپنے محور پر 20 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، دوسری طرف یہ اپنے مدار پر 15 سیکنڈ فی میل کی رفتار سے دوڑ رہی ہے۔ ہوائی جہاز تو درمیانی مقامات پر اترتے ہیں، مگر زمین کا تیز رفتار سفر بغیر رکے ہوئے مسلسل جاری ہے۔ اس قسم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد مذکورہ شخص نے کہا، اگر آپ کو اپنے زمینی سفر کا واقعی احساس ہو تو آپ ہر وقت آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے۔ ہوائی سفر سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے زمینی سفر کی فکر لاحق رہنے لگے۔ لوگ انسانی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں،
وہ خدائی واقعات سے متاثر ہونا نہیں جانتے۔ کوئی شخص کرتب کے زور سے اپنے آپ کو اس طرح دکھائے کہ اس کا پاؤں چھت پر ہو اور اس کا سر نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہو تو بے شمار لوگ اس عجیب واقعے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، مگر لوگوں کو یاد نہیں کہ وہ خود اسی قسم کے عجیب تر واقعے کی مثال ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ زمین کی سطح پر لٹکا ہوا ہے۔ زمین گول ہے، زمین پر فی الواقع یہ صورت پائی جاتی ہے کہ آدمی اس کے اوپر مذکورہ کرتب باز آدمی کی طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ ہندوستان والوں کے لیے امریکہ کے لوگ اس طرح ہیں کہ زمین کی سطح پر ان کا پاؤں ہے اور ان کا سر زمین کے نیچے لٹک رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ والوں کے لیے ہندوستان کے لوگ سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرو۔ آج کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ستا نہ رہا ہو، جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے ہوئے ہو۔ مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں؟ اس آدمی کو جو ان کی نظر میں کمزور ہو، جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے آگے پیچھے ساتھیوں کی فوج نہ جمع کر رکھی ہو، جو پولیس اور کچہری سے دور رہنا چاہتا ہو۔ لوگ بے زوروں کے لیے بہادر ہیں، اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہو اس کے لیے کوئی بہادر نہیں، مگر یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ سب سے زیادہ اس سے ڈریں جس کو وہ بے زور سمجھتے ہیں، کیونکہ جو شخص بے زور ہے اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا کو جانچ کر ہر شخص کے بارے میں جاننا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے بے خوف ہے۔ اس کی جانچ کیسے ہو؟ اس کی جانچ ان اشخاص کی سطح پر نہیں ہو سکتی جو اپنی زور آوری کی وجہ سے لوگوں کو مروب کیے رہتے ہیں، جن کی طاقت دیکھ کر لوگوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف اگر لوگ برائی نہ کریں تو یہ ان کی اپنی طاقت سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ مگر ایک شخص ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں جو لوگوں کو مرعوب اور خوفزدہ کرتی ہے۔ اس کو ستانے سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو اس کی وجہ یقیناً اخلاقی ہوگی، نہ کہ مادی۔ خدا کچھ افراد کو بے زور اور بے حیثیت بنا کر لوگوں کے درمیان رکھتا ہے اور پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرا وہ گویا خدا سے ڈرا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے نہیں ڈرا وہ گویا خدا سے نہیں ڈرا۔ ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر آدمی بری زندگی گزار کر مر جاتا ہے تاکہ موت کے بعد اور زیادہ بری زندگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ کائنات بیان دے گی۔ مجھے ایک بار لکھنؤ کے ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں آم کے باغات تھے۔ میں نے دیکھا کہ درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں مگر سب کے سب کالے ہو رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دھوئیں کی وجہ سے کالے ہو گئے۔ ان باغات کے پاس اینٹ کے بھٹے تھے جن کی چمنیوں سے ہر وقت کوئلے کا دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے تمام پھل کالے ہو کر خراب ہو گئے، ان کی بڑھوتری رک گئی، وہ منڈی میں بھیجنے کے قابل نہ رہے۔ یہی اس دنیا کی تمام چیزوں کا حال ہے۔ دنیا کے بنانے والے نے اس کو نہایت حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کی ہر چیز بے حد نازک اور لطیف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات ایک انتہائی بامانی کارخانہ ہے۔ وہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، جو اس کی تخلیقی اسکیم کے مطابق نہ ہو۔ مگر کائنات کے سب سے زیادہ سرسبز اور قیمتی حصے پر انسان ہر وقت ظلم و فساد جاری کیے ہوئے ہے۔ حق کے نام پر حق کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کائنات اپنی تمام معنویت کے باوجود خاموش کھڑی ہوئی ہے۔
وہ زمین پر سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے مگر اس کے بارے میں اپنا کوئی بیان نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خدا نے ایک مقرر مدت تک کے لیے اس کو روک رکھا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہوگی تو اچانک وہ بول پڑے گی۔ اس وقت وہ سب کچھ کہہ ڈالے گی جس کو آج وہ دیکھتی ہے مگر نہیں کہتی۔ آدمی اپنے اقتدار کی سیاست چلاتا ہے اور اس کو خدا کی سیاست کا نام دیتا ہے۔ وہ مکمل اصلاح کے نفاذ کا نعرہ لگاتا ہے اور جب آزمایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جزئی اصلاح پر بھی قائم نہیں۔ وہ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اور دور کے ظالم کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی انا کی پرستش میں لگا ہوتا ہے اور دوسرے کی انانیت اور تعصب کا اعلان کرنے کے لیے سٹیج سجاتا ہے۔ وہ مفاد پرستی اور استحصال میں غرق ہوتا ہے اور انصاف اور انسانیت کے عنوان پر تقریریں کرتا ہے۔ وہ ضد اور نفرت اور انتقام کے تحت کارروائی کرتا ہے اور زبان سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف حق کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہ اپنے بدترین شیطانی کاموں کو بیان کرنے کے لیے بھی نہایت خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ انسانی دنیا میں ہو رہا ہے اور کائنات اپنی تمام نفاست اور لطافت کے باوجود چپ رہتی ہے۔ وہ سچ کو سچ نہیں کہتی اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا اعلان نہیں کرتی۔ کیا کائنات کے اندر تضاد ہے؟ کیا یہ گونگی کائنات ہے؟ جس کائنات کے پاس سریلے نغمے بکھیرنے والی چڑیاں ہوں، کیا اس کے پاس حق کا اعلان کرنے کے لیے زبان نہیں؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کی یہ خاموشی اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو قیامت کے آنے تک خاموش رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، تمام زبانوں کی مہریں ٹوٹ جائیں گی۔ اس وقت ساری کائنات ایک عظیم الشان ٹیپ ریکارڈر بن جائے گی اور پھر خدا کے گواہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ بتائے گی جو حق اور عدل کے مطابق اسے بتانا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کائنات کے پاس رات کو دن بنا دینے والا سورج تھا، اس کے پاس یہ بھی انتظام تھا کہ تاریکی میں چھپے ہوئے اعمال کو اجالے میں لا سکے۔